چاچا بہت خوبصورت انداز میں نعت کلام پیش کر رہے تھے. میں خطاب الادوال کے لیے ملتمس ہوں حضور پیر شفیق احمد مظہر سلطان مدثر العالیہ ان کی خطاب سے قبل اپنی حاضری لگوائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. حضور کی شفیق مظہر سلطان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بیٹا یہ ایک جو آتی ہے نا پیچھے آواز یہ نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک آواز ہونی چاہیے. تھوڑی آواز رکھو نا. یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 وہ تلاوت کی ہے. آج کی محفل ہر سال کی طرح ربیع الاول شریف کا آخری ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، آپ سب کا آنا، مل بیٹھنا، خدائے واحد کا کلام بصورت تلاوت آپ نے سنا قرآن حضرات سے، اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سنی. اب کچھ غرض و غایت ربیع الاول شریف کی میں بھی گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تصدق سے بھائی سرور اور بھائی انور اور راؤ عامر صاحب، شعیب اور رانا سہیل، ان کے جو انتظام اور انصرام انہوں نے کیا ہر سال کی طرح اس محفل کا، اور باقی منتظمین نے جو اس میں مدد بنانے، سنوارنے اور سجانے میں کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی سعی قبول فرما دے. اور جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی آمد والے سال میں
جس طرح پوری کائنات میں اس نے رحمت برسائی، پورا سال، ایک دن کی بات نہیں ہے، پورا سال۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب کے تصدق سے یہاں شامل ہونے کی بدولت عطا فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، قالوا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ۔ یہ سوال سورہ طٰہٰ میں سوال و جواب بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دلائل توحید دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مشرک تھا۔ ایک تو مشرک ہوتا ہے کہ جو اللہ میں شریک کر لے کسی کو، اللہ کی شان میں، صفات میں شریک کر لے، ایسا مشرک۔ وہ ایسا مشرک تھا، خود خدا بنا بیٹھا تھا فرعون۔ وہ تو خود بنا بیٹھا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ اعلیٰ قسم کا رب، اعلیٰ ورائٹی کا رب میں ہوں۔ تو اس کے ساتھ یہ دلائل توحید کے چل رہے تھے۔ تو فرعون کا یہ سوال ہوا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ ان باقی چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس قسم کے سوال بار بار وہ الجھانا چاہتا تھا۔ اللہ تو نبی کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، نبی کی شان یہ ہے، ہر نبی پابند ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق بات کرنے کا، اور باقی زندگی میں جس چیز کا تعلق تبلیغ سے نہ ہو، جس چیز کا تعلق شریعت سے نہ ہو، تو اس میں اپنے تجربات، اپنی معلومات وہ بھی عوام الناس تک انبیاء پہنچاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا جواب آگے اور پیچھے کر کے جو سوالات اس کے تھے، ایک ہی جواب دیا، قال ربنا الذی، فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے، الذی، وہ ذات ہے، اعطی کل شیء، کہ جس نے ہر شے کو، جو بھی اس کائنات میں جو شے ہے جس کو ہم شے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہے، جو زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر قسم کی جو مخلوق کہلا سکتی ہے وہ شے ہے۔ اعطی کل شیء خلقہ، کہ جس شے کو بھی اس نے تخلیق کیا، جس چیز کو بھی اس نے بنایا، بہت احسن طریقے سے، بڑے سوڑے طریقے سے اس کو بنایا ہے، اور ایسے ڈھنگ سے بنایا ہے کہ جس چیز کی اس شے کو ضرورت تھی، جس چیز کی اس شے کو ضرورت تھی، اسے اسی طریقے سے بنایا تاکہ وہ ویسا کام کر سکے۔ جیسے اگر کہا جائے کہ گاڑی چل رہی ہے، موٹر کار چل رہی ہے، لیکن ہر چلنے والی چیز حل نہیں چلا سکتی، ہر چلنے والی چیز حل نہیں چلا سکتی، تو اس کے لیے ہے مشین ہی، ہے انجن ہی فٹ اس میں، لیکن اس کے ساتھ ایسے اس کے اعضاء، انسٹرومنٹ ایسے لگائے گئے کاریگر نے کہ جس کی بدولت وہ ہل چلاتی ہے، زمین کا سینہ چیرتی ہے وہ مشینری۔ اگر دوڑنا ہے تو دوڑنے کے لیے انہوں نے اس میں نفیس قسم کا انجن لگایا ہے، وزن اس کا ہلکا کیا ہے، وہ دوڑتی ہے۔ اڑانا تھا تو اڑانے کے لیے، یعنی جس طرح انسان نے
کہ جو چیز کی ضرورت کے لیے کسی شے کو بنایا اس میں وہ ساری چیزیں فٹ کی، پھر وہ اس کام کے لیے موزوں ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں وہ اعضاء فٹ کیے ہیں کہ جن کی بدولت وہ وہی کام کر سکتے جو وہ چاہتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تھا کہ پرندوں کو اڑایا جائے تو اس نے ان کو پر دے دیے، اگر وہ چاہتا تھا کہ یہ چیز کہ سمندر میں کوئی چیز تیرے اس کو وائپر دے دیے، اس کے ونگ دے دیے، اس کو وہ اس کے ساتھ حرکت کرتی ہے، چلتی ہے۔ اس میں پکڑنے کی ضرورت تھی، ہاتھ دے دیا، گھمانے کی ضرورت تھی، جوڑ لگا دیا، موڑنے کی ضرورت تھی، اس میں انگلیوں میں مختلف قسم کے جوڑ لگا دیے، ہر چیز۔ دیکھنے کی ضرورت تھی تو آنکھ دے دی، سننے کی ضرورت تھی تو کان دے دیا، بولنے کی ضرورت تھی تو زبان دے دی۔ تو ہر چیز کو اس نے احسن طریقے سے کیا۔ اب ساری چیزوں کو احسن طریقے سے تو کر دیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کیا؟ ثم ہدا، ثم بنایا پہلے اسی ڈھنگ سے جس طریقے سے وہ کام آ سکے۔ اگر پیچھے سے کوئی چیز پکڑنی تھی، اگر یہ ہاتھ راڈ کی طرح سخت ہوتا، یہ جوڑ نہ ہوتا، یہ کندھا یہ نہ اس میں ہلتا، ہاتھ جاتا کیسے؟ پورا گھوم کے بندے کو جانا پڑتا نا پکڑنے کے لیے، نہیں ایسے ہی پکڑ سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے۔ ثم ہدا، یہ کرنے کے بعد پھر ان کو ہدایت بھی دے دی، پھر ان کو ہدایت بھی دے دی۔ کس چیز کی ہدایت؟ ہدایت دین پر چلنے کے لیے نہیں، سب کی بات نہیں ابھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہے جو شے ہے، جو شے ان اشیاء کے لیے، تو ان کو ہدایت دے دی، فٹ کر دیا اس کے اندر۔ بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے کوئی سکھانا نہیں پڑتا، وہ بھینس بھی کہیں سے نہیں سیکھی، اس نے بچوں کو بھی نہیں سکھایا۔ بچہ گرتا ہے زمین پر، کچھ لمحے کے بعد اٹھتا ہے اور فوراً تھنوں کی طرف چلا جاتا ہے دودھ پینے کے لیے۔ نہیں سمجھانا پڑتا، چاہے وہ بھینس کسی جاہل بندے کی ہے، چاہے وہ بھینس کسی عالم آدمی کی ہے، چاہے وہ کسی دیندار کی ہے یا کسی بے دین کی ہے یا مسلم کی ہے یا انگریز کی ہے کسی کی۔ ہاتھی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی جس وقت پانی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے اپنے پاؤں کو ڈبو کے دیکھتا ہے، ایسے پاؤں کو رکھتا ہے، اگر اس کا پاؤں تہ میں لگ جاتا ہے دوسرا پاؤں تب اٹھاتا ہے۔ کون سکھاتا ہے؟ ثم ہدا، یہ ہدایت ہم نے اس میں فیڈ کر دی ہے۔ ہر چیز میں زمین گھومتی ہے، چاند سورج اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ ہدایت فٹ کر دی ہے کہ تم نے ایک لمحے کی دیر نہیں کرنی، تمہیں گھومنا ہے، تمہیں رکنا نہیں ہے۔ باقی جو طاقت تمہارے اوپر جتنا زور لگاتی رہے، لیکن جو تمہیں قوت دے دی ہے اس قوت کے اوپر تم نے چلتے رہنا ہے۔ تو ہر شے کو اس نے ہدایت دے دی۔ یہ تھی جس قسم کی ہدایت کی ضرورت تھی۔ اب پتھر کو ہدایت دے دی اس میں کہ تو نے بڑھنا کیسے ہے، تو نے اپنا رنگ کیسے بدلنا ہے، اس پتھر میں کیمیاوی تبدیلیاں کس طریقے سے پیدا ہوں گی، یہ سارا کا سارا سمجھا دیا۔ پھر اس میں 1 سال لگتا ہے یا لاکھوں سال لگتے ہیں، اسی پتھر سے انہی پہاڑوں میں ہیرا بھی بن جاتا ہے، انہی پہاڑوں میں موتی بھی بن جاتا ہے، انہی میں یاقوت بھی ہوتا ہے، انہی میں لال بھی ہوتا ہے۔ یہ سارا فیڈنگ کا نظام، ہدایت کا نظام اللہ نے ہر شے کو دے دیا، ہر شے کو دے دیا۔ جانوروں کو کھانے کا، پینے کا، شکار کرنے کا، اپنا بچاؤ کرنے کا، ڈیفینس کرنے کا، سب کچھ دے دیا اس نے۔ اللہ ہے، کیوں؟
بنایا اس نے ہے نا، خلق اسی نے کیا ہے. تو جب اس نے خلق کیا ہے اسی کے مطابق اس کا نظام بھی دیا، اسی کے نظام کے مطابق اس کو شیڈول بھی دیا، ہدایت بھی دے دی. ثم ہدا، پھر اسے ہدایت دی. جب باری آئی انسان کی، یہ تھا کل شیء، ہر شے کے لیے یہ بات تھی. جب باری آئی انسان کی، انسان کو بھیجنا تھا، تو اس کے لیے ہدایت کا نظام پہلے سے تیار کیا. اس کی ہدایت کے لیے بھی پہلے سے نظام تیار کیا. جبکہ وہ جسے چاہتا ہے خود ہدایت دیتا ہے. ہادی وہ ہے، ہادی وہ ہے. جانوروں کو، انسان اور جنات، ان سب کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ ہر ایک میں ہدایت فٹ کر دی گئی ہے. ہر ایک میں ہدایت فٹ کر دی گئی. انہیں نئے سرے سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی چیز کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر کسی فقیر نے رشی کے پاس سے ناچ کروانا ہے تو وہ اسے الگ سے سکھا لے اپنے کمانے کے لیے. کسی سرکس والے کو ضرورت ہے کہ شیر کے چھلانگ لگا کے کرتب دکھانے ہیں تو وہ کڑا لائے گا، اس کو سکھائے گا، بچپنے سے سکھائے، جیسے مارے پیٹے کسی طریقے سے بھی وہ الگ سے سکھائے گا. باقی شیر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسے سارا کام آتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کام کی کہ تمہیں شکار کیسے کرنا ہے، تمہیں گھیرنا کیسے ہے. یہ سارے کام آتے ہیں. رہ گئی بات جب انسان کی، تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، لوح محفوظ کے اوپر سب کچھ لکھا کہ میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے اور ان سے زمین کو آباد کرنا ہے، ان سے زمین کو آباد کرنا ہے، ان کی نسل کو زمین پہ آباد کرنا ہے. تو ہدایت ضروری تھی، انسان کو ہدایت ضروری تھی. کس وجہ سے؟ یہ بھی تو جانور ہی ہے نا، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، یہ تو کھیل ہے اس کے. لیکن انسان اور جن وہ ہیں کہ جنہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ایک خاص مقصد کے لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں، یعنی مجھے پہچانے. باقیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ پہاڑ پہچانے یا نہ پہچانے، بکریوں کی، جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پہچانتے، وہ ہدایت جو فیڈ ہے ان میں، اس وجہ سے ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو پہچانتا ہے. لیکن وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، ان میں فٹ کر دی گئی ہے بات کہ تم نے ماننا ہے. ہر شے کائنات کی تسبیح کرتی، کائنات میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے اطاعت سے یعنی کہ فرما برداری سے، یا کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، مجبوراً انہیں کرنا ہی ہے. آزاد پیدا کیا تھا بندے کو، آزاد پیدا کیا انسان کو، اس کو عقل دی، اس کو علم دیا، اسے شعور دیا. تو یہ اپنے عقل کو غلط بھی استعمال کر سکتا تھا، صحیح بھی. اپنے علم کو صحیح بھی استعمال کر سکتا تھا، غلط بھی. تو اس کے پاس نیگیٹو پہلو بھی تھا، اس کے پاس پازیٹو پہلو بھی تھا. جانوروں کے پاس ایک ہی پہلو ہے، اپنا آپ بچا سکتے ہیں، بچا لو، نہیں دوسرا کھا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، ختم کھیل. تو اس نے بچنا بھی ہے، اس نے سجدے بھی کرنے ہیں، اس نے مسجود بننا ہے، سارا اس کے لیے. تو اس کو دو راہیں دے دی گئی، اس کو دو راہیں دی. تو جب ہدایت کی بات آئی، ہدایت دینے کے لیے، تو اللہ پاک نے تمام امتیں جتنی بھی پیدا کیں سوائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، جتنے بھی، تو ان میں انبیاء بھیجے، ان میں نبی بھیجے. ثم ہدا، بس ہم نے ہدایت دی انبیاء کے ذریعے سے. ہدایت دینے والا، ہدایت وہ دیتا ہے، مالک وہ ہے، لیکن اپنا سبارڈینیٹ کا یہ ہدایت دے گا. وہ اختیارات ہدایت دینے کے اسے، کہ جیسے اللہ
کہ رسول نے فرمایا ان اللہ یعطی، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، مجھے دیتا ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بھائی جو تو دے بھی سکتا ہے تو تقسیم نہیں کر سکتا؟ دیکھو نا، دینا مشکل کام ہے، جیب سے نکالنا مشکل ہے، اور پھینکنا بڑا آسان ہے کام۔ وہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، اور میرے آقا اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ دیتا ہے، واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے مجھے، وانا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، رزق بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، شفا بھی ہے، بیماری بھی ہے، حیات بھی ہے، ممات بھی ہے، ہر چیز جس چیز کی بندے کو ضرورت ہے دیتا اللہ ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو پوری کائنات میں اللہ نے اپنے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، کم و بیش 1,40,000 پیغمبر بھیجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو یہاں یہ جو کہا قال رب الذی، ہمارا اللہ وہ ہے آتا کل شیء، کہ جس شے کو بھی کسی چیز کی ضرورت تھی اسے عطا کیا، خلقہ، تخلیق کیا، بنایا، ثم ہدا، پھر ہدایت بھی دی۔ تو بتانا فرعون کو یہ مقصود تھا کہ میں ہدایت لے کے آیا ہوا ہوں تیری طرف، میں ہدایت لے کے آیا ہوں تیری طرف، اور مجھے ہادی بنا کے بھیجا ہے، ثم ہدا، اس نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، کہتے کہ تاکہ تو ہدایت کے اوپر آ جائے۔ اس کی اس بات میں سارے جوابات رکھ دیے کہ ہادی بھی اللہ، ہدایت دینے والا بھی اللہ، اور تخلیق کرنے والا بھی اللہ۔ اب وہ چاہے کائنات کی کچھ بھی شے ہے، ہر شے کو وہی تخلیق کرنے والا، شکل و صورت وہی دینے والا، اور ان کو عقل و شعور بھی وہی دینے والا۔ تو اللہ پاک نے ایک کام اور کیا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدائش تخلیقی عمل سے 1,000 سال پہلے، تخلیقی عمل سے 1,000 سال پہلے ایک کام کیا تھا۔ ظاہر ہے اس ٹائم صرف فرشتے موجود تھے، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج سننے کے لیے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے صرف فرشتے ہی تھے، ابھی انسان تو بنا نہیں ہے۔ تو اللہ کا جی چاہا کہ میں باتیں کروں انسان کے بنانے سے پہلے، 1,000 سال پہلے باتیں کروں، اور اللہ کا قرآن اس کی باتیں ہیں، اللہ کا قرآن اس کی باتیں کہ میں باتیں کروں۔ تو اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی 1,000 سال پہلے تخلیق آدم سے۔ فرشتوں نے جب یہ باکمال کلام اور اللہ سے سنا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، بلکہ آپس میں کہنے لگے فرشتے ایک دوسرے سے سن کے کہ وہ کیسی باکمال امت ہوگی کہ جس کو یہ 2 صورتیں ملیں گی، جس امت کو یہ 2 صورتیں ملیں گی کہ جسے اللہ خود پڑھ رہا ہے۔ وہ امت کتنی جو ہے نا خوش قسمت ہوگی، کتنی باسعادت ہوگی، کتنی اچھی ہوگی۔ ان فرشتوں کو نہیں پتا تھا اس بات کا نا کہ یہ جو پہلے پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، تعریف کرائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا کیسی امت ہوگی، اس امت کے لیے نبی بھی تو کیسا ہوگا، وہ کیسا آئے گا، سبحان اللہ، کہ اس کے اوپر قیاس کرو کہ وہ کیسے ہوں گے۔ تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی عمل کی ضرورت ہوئی، ویسے تو آپ جب اللہ واحد تھا، جب اس نے چاہا تخلیق کے عمل کرنے کا تو اپنے نور سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تھا،
وہ ساری 3-4 دفعہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو ان کے اوپر جو ہے نا بتدریج گفتگو ہو چکی ہے، تو اس لیے جو ہے اس طرف میں نہیں جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلہم انسانی مخلوقات میں سے، کلہم انسانی مخلوقات میں جتنے قبیلے تھے، جتنی قومیں تھیں، سب سے بہترین قوم کو تلاش کیا۔ حالانکہ اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنانے والا تو خود ہے، بنانے والا خود ہے، اسے تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن تلاش یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بنا کے لا کے اسے ایک نظر دیکھنا تو ہے کون سا پیس سب سے اچھا ہے، کون سا بنایا خود ہی ہے، کون سا ان میں سے بھی سب سے اچھا کون سا ہے، ایسے۔ تو اللہ پاک نے جتنی قومیں تھیں ان قوموں میں سے سب سے بہترین قوم قریش کو چنا، قریش کی سلیکشن کی۔ سبحان اللہ۔ پھر عربوں کو سلیکٹ کیا، عربوں میں سے قریش کو، قریش میں سے ہاشم کو، ہاشم سے حضرت عبداللہ کو، اور حضرت عبداللہ کے اوپر کے بعد ختم ہو گیا۔ کہا کہ اب چناؤ اور سلیکشن کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر ماؤں میں سے ان کو چنا تو بہترین ایک خاتون چنے جو آمنہ جس کا نام، اس کا سیدہ آمنہ، ان کو چنا۔ حضرت عبداللہ کے سیدہ آمنہ کو چنا۔ ایک خاندان مکمل کرنا ہے، ایک ایک چنتے ہیں، ایک مردوں کی طرف سے، ایک خواتین میں سے سلیکشن کی، تو ایک آ کے عبداللہ پہ بات ٹھہر گئی اور ایک آ کے سیدہ آمنہ پہ آ کے بات ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہر شے کو دیکھ لیا، پھر کہا کہ اس کے اصحاب کیسے ہوں گے، اس کے جسے میں پیدا کروں گا، جس کے لیے اتنی سلیکشن کی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی پوری قوم، آپ کی پوری امت، آپ کی پوری نسل سیدنا آدم علیہ السلام کی، اس میں سے سلیکشن کر کے بنو ہاشم کو اور قریش کو اور یہ بتدریج سلیکشن کی۔ اسی طرح خواتین، حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور ابا حضور، یہ دونوں یہ اوپر جا کے قریش میں مل جاتے ہیں۔ آپ ہاشمی ہیں، پیچھے سے قریش ہیں، تو سیدہ آمنہ یہ بھی پیچھے جا کے حضور کے دادا کے پردادا اور اس سے پیچھے کے خاندان کے اندر جا کے جڑ جاتی ہیں۔ تو پھر صحابہ چنے، تمام صحابہ چنے، تمام میں سے جتنے انبیاء کے بہترین ان کے ساتھی تھے، ان کے مددگار تھے، ان کی بات ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، تو ان کیٹیگریوں کو دیکھ کے کہا کہ میرے محبوب کے لیے کون سا ہونا چاہیے، کون سے صحابہ ہونا چاہیے۔ ان صحابہ کی سلیکشن کر لی، ان صحابہ میں سے پھر 4 کی سلیکشن کی، ان صحابہ میں سے پھر 4 کی سلیکشن کی، اور وہ 4 ایسے کہ سارے کے سارے ان کا سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، یہ سارے ان تینوں، ان 4 کے خاندان کو جب آپ پیچھے گھما کے دیکھیں گے، سارے کے سارے جو حضور کے خاندان سے ملتے ہیں جا کے۔ سبحان اللہ۔ تو سارا کچھ چننے کے بعد اب یہ تھا کہ کس موسم میں پیدا کیا جائے۔ وہ باری تعالیٰ موسم سارے تیرے پیدا کرتا ہے، تیرا موسم ہو کون سا خراب سکتا ہے؟ کہا کہ جس طرح لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ہم نے بنایا تو حسین ہے، سب سے انسان ہم نے شخصیت کے اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے سب سے حسین بنایا ہے، لیکن ان میں سے پھر حسین ترین چنا ہم نے۔ تو اسی طرح زمانہ، وقت، سال، موسم، یہ بھی سارے اچھے، ان میں سے وہ چنا پھر ربی کا موسم، ربی بہار، ربی کا معنی بہار، عربی میں ربی کا معنی بہار، اور اول پہلی بہار، سبحان اللہ۔ پہلی بہار، سبحان اللہ۔ کہ جس وقت سوکھے سڑے خوف کر دینے والے درخت کے اندھیرے میں بھی جائیں تو ان کی ٹہنیاں کوئی جنات دیکھتا ہے ان کو، کوئی کہتا ہے کہ بلا بیٹھی ہے، کوئی یہ ہے، دن میں دیکھتے جھاڑی ہوتی ہے، تو وہ ساری جب ان کے اوپر پتے آ جاتے ہیں، ان کے اوپر پھول آ جاتے ہیں تو ایک خوشبو آتی ہے، ایک سارا ایک رنگ نظر آتا ہے، یہ بہار ہے۔ تو بہار کے مہینے کو ربیع الاول کے، اور بہار بھی اول، اس مہینے کو آپ کی پیدائش کے لیے چنا۔
پھر وقت کی بات آتی ہے کہ وقت کون سا چنا؟ وقت فجر کا، تہجد کے قریب کا، کہ ابھی اذان ہونے والی ہوتی ہے تقریباً وہ ٹائم جو ہے اپنا وہ وقت چنا۔ تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے کہ رات جا رہی تھی تاکہ رات بھی بابرکت ہو جائے، ان کو بھی اپنے رات کو بھی حضور کی برکت کا حصہ نصیب ہو جائے، دن کو بھی، صبح کو بھی، روشنی کو بھی، اجالے کو بھی حضور کی اس نعمت عظمیٰ میں سے حصہ مل جائے، کہ 2 ٹائم مل رہے تھے وہ قریب قریب۔ تو یہ 2 ٹائم تو اس وقت مل ہی رہے تھے، صرف بات اتنی سی نہیں ہے کہ ٹائم مل رہے تھے، ٹائم تو مغرب کو بھی ملتے ہیں، کیوں حضور؟ ٹائم تو مغرب کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مغرب میں بھی دن جا رہا ہوتا ہے، رات کی آمد ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دن جا رہا ہوتا ہے، رات اندھیرا آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ رات جا رہی ہے، ظلمت جا رہی ہے اور روشنی آ رہی، نور آ رہا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ تو یہ عرب لوگ تھے جو بنو اسماعیل کہلاتے ہیں۔ اسماعیل اور سیدنا اسحاق دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ ایک شاخ عربی کہلائی جو عرب بائدہ تھے، پرانے تھے، قدیمی تھے۔ تو یہ عربین جو تھے جو کہ بنو اسماعیل کی نسل سے تھے، کیونکہ اس خاندان میں، ان کے ہی قبیلے میں، ان کی ہی قوم میں، ان کے خاندان میں، ان کے گھرانے میں، قوم، قبیلہ، گھرانہ ترتیب کے ساتھ جو ہے نا ایسے، تو اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، تو سیٹنگ شروع سے ایک دفعہ عربوں کی اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ جنگ میں تو یہ ایک دفعہ ہو جاتی تھی تو پھر ہٹتے تو نہیں تھے پیچھے، سالہ سال چلتی رہتی تھی۔ تو اس وقت جب ان کی جنگ چھڑی عربوں کی اسرائیلیوں کے ساتھ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بھی پہلے کی بات ہے، اس وقت ان کی جنگ چھڑ گئی کسی بھی بات کے اوپر۔ تو اس وقت انبیاء جو آتے رہے تھے، ایک وقت میں ایک بھی ہوتا تھا، 2 بھی ہوتے تھے، 3 بھی ہوئے ہیں انبیاء، کیونکہ وہ کل زمین کے لیے نہیں تھے، کل انسانوں کے لیے نہیں تھے، وہ قبائل کے لیے اور قوموں کے لیے آتے تھے، وہ بستیوں کے لیے آتے تھے علیحدہ علیحدہ۔ تو ان انبیاء نے چاہا، جب دیکھا نا کہ عرب حملہ کر رہے ہیں ہم پر، تو ان کی قوم تو آئی نا ان کے پاس کہ حضور یہ عرب آ کے ہم پہ حملہ کرتے ہیں، آ کے آپ دعا فرمائیں ان کی بربادی کے لیے۔ تو ان انبیاء نے چاہا بد دعا کرنا، انبیاء نے چاہا بد دعا کرنا۔ اب بد دعا یا دعا کرنی تو اللہ سے تھی نا، نبی بد دعا یا دعا جو بھی کرے گا تو اللہ سے ہی کہے گا نا۔ تو اللہ نے روک دیا، کہا ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، عربوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ کہا یا اللہ وہ ہمیں مارے جاتے ہیں، ہماری قوم کو، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو بد دعا نہیں کرنی۔ کہا کہ اس میں میں نے مصطفیٰ بھیجنا ہے اپنا، اس لیے آپ بد دعا نہ کریں اس قوم کو۔ تو یہ شروع سے ایسا اللہ پاک کا ایک نظام رہا، اس کی سلیکشن کا ہر چیز اس نے کی۔ تو یہ کون ہے اللہ ایسا؟ یہ اپنی پہچان بتاتا ہے، هو الاول هو الآخر، کہ وہ اول ہے۔ کیسا اول؟
انسان تحقیق کرتا ہوا تلاش کرتا ہو جہاں تک پہنچ جائے کہ یہ آخری چیز میں نے تلاش کر لی ہے، یہ آخری چیز مادہ میٹر، کہ یہ اس چیز سے کائنات بنی ہے، وہ چیز آخری تلاش کر لی، وہ ایسا اول ہے کہ جب تم اس میٹر سے آگے جاؤ گے تو پھر تمہیں کوئی چیز ملے گی۔ جب تمہاری سوچ کی تلاش کی حد ختم ہو جائے، جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے دیکھنے کو، تمہاری تحقیق کے لیے کوئی بات نہ رہے، وہاں پہ اللہ ٹھہرا ہوا، اللہ وہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم فنا کرنا چاہو، مارنا چاہو، تباہ کرنا چاہو، برباد کرنا چاہو، اجاڑنا چاہو اپنے قوتوں کے ساتھ، انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ بنا رکھا ہے اس نے، تو جتنا مرضی تباہی ختم کرتا چلا جائے، اس کو مٹاتا چلا جائے، اخیر کرتا چلا جائے، یہ اخیر نہیں کر سکتا، کیونکہ آخر صرف اللہ ہے۔ وہ ایسا اول ہے اور ایسا آخر کہ نہ اس کی اولیت تک کوئی پہنچ سکتا ہے اور اس کے آخرت تک نہ وہاں تک کوئی جا سکتا ہے۔ اس اللہ نے چاہا کہ ہم امت محمدیہ کو، اہل عرب کو اپنا محبوب عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا، ان کی گود میں آپ کے نور کو طلوع کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ نور آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو مشارق اور مغارب دو جگہ پہ جھنڈے لگائے، فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے لگوائے، اور تیسرا جھنڈا بیت الحرام پہ، یعنی کہ خانہ کعبہ پہ، ایک بیت المقدس، ایک بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ، ایک وہاں پہ بیت اللہ پہ، اس لیے کہ یہ مرکز ہوگا پوری کائنات کا۔ پہلے تو بیت المقدس تھا، کہ یہ مرکز بنے گا، اور مشرق اور مغرب اس لیے کہ یہ مشرقین اور مغربین دونوں کے دونوں وہاں تک میرے محبوب کی حکومت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سمتیں چار ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمتیں ہیں ہی صرف دو، مشرق اور مغرب ہیں ہی صرف دو، ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے میرے سامنے، یہ مشرق ہے، یہ مشرق ہے، ادھر بیٹھا ہوں یہ مغرب ہے۔ یہ مشرق کے ساتھ مغرب جہاں ملتا ہے، اس مشرق کے ساتھ جہاں مغرب ملے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ مشرق اور یہ مغرب، یہ دو جہاں پہ ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشرقین اور مغربین، رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، دو مشرقوں کا دو مغربوں کا ہے ہی مشرق اور مغرب صرف۔ یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے دو ہم نے سمتیں اور بنا لیں، تخلیق کر لیں کہ ایک شمال بھی ہوتا ہے، ایک جنوب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اور زیادہ کر کے ہم نے یہ بھی کہا گیا کہ نیچے بھی ہوتا ہے، ایک اوپر بھی ہوتی ہے سمت، یہ 6 کر دی اس کی۔ اسی طرح اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہم نے زمین کے جو 360 دائرے زاویے جو بنا رکھے ہیں، ان کو ہم نے تقسیم کرنے کے لیے تاکہ ہم اسے کر سکیں۔ جیسے ہم نے وزن تو ایک وزن ہی ہے جتنا بھی ہے، ہم نے اس وزن کو سمجھنے کے لیے کلو کو ہم نے گرام میں، گرام پھر ملی گرام اور ڈیسی گرام اور سینٹی گرام، ایسے ہم نے اس کو تقسیم اپنے سمجھنے کے لیے کیا ہوا ہے، وگرنہ سمتیں تو صرف دو ہیں، یا مشرق ہے یا مغرب۔ تو کیسا جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، آپ کو مشارق اور مغارب دکھائے گئے، پوری کائنات میں پھرایا گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک اوپر سے ایک نورانی قسم کا غم، اسے بولتے ہیں غین میم غم، جس کو ہم یہ کہر یا دھند بولتے ہیں، عربی میں اس کو غم کہتے ہیں، غمہ۔ تو سیدہ آمنہ کے کمرے کی جو چھت تھی، اس چھت کے اندر سوراخ ہوا، وہاں سے جو ہے وہ جو نور تھا اصل میں تو، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ نور کیا ہوتا ہے؟ ابھی انہیں تو علم نہیں تھا نا اس چیز کا، تو انہوں نے اسے غمہ کہ دھند کی طرح کوئی چیز داخل ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیا، اور پھر ان نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
اتنی گہری وہ نور کی چادر تھی کہ جس میں آپ کو ملفوف کر کے اور سارے مشارق و مغارب میں سیر کرا دی گئی، دکھا دیا گیا۔ تو نبی پوری کائنات میں جس امت میں جو نبی آتا ہے وہ اپنی امت کے اندر سب سے حسین ہوتا ہے، سبحان اللہ، اپنے قبیلے میں سب سے حسین ہوتا ہے، اپنی بستی میں سب سے حسین ہوتا ہے، اپنے وارڈ میں، اپنے ایریے میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہر ایک کے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے پاس امیر بھی آئے گا، اس کے پاس غریب بھی آئے گا، اس کے پاس جاہل بھی آئے گا، اس کے پاس عالم بھی آئے گا، اس کے پاس سائنٹسٹ بھی آئے گا، اس کے پاس نکمہ بھی آئے گا، سارے ہر ایک کو، تو وہ سب سے زیادہ مدبر و اعلیٰ۔ تو ہر قوم کے اندر ایسے ہوا۔ تو جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آپ کو تو بھیجنا تھا تا قیامت، کہ جب تک قیامت آئے گی کیا پتہ قیامت میں قیامت تک کتنے انسان طاقتور ہوں گے، کتنے انسان ذہین ہوں گے، کتنے انسان حسین ہوں گے، ان سب کے لیے آپ کو چن کے بھیجا ہے، بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہوگی۔ جب کمی کوئی نہیں رکھی، اگر کوئی کمی رکھتے تو پھر جو ہے نا اس کو نام سے پکارتے نا، کوئی کمی ہوتی کہ جو ہے نا کہ نام لے کے پکار لیا جائے، کیونکہ اور صفت تو ہے نہیں کوئی۔ اللہ معاف کرے، وہ ایک بچہ ہے جس کا نام کالو رکھا ہوا ہے، وہ کالوا ہے، جب پتہ ہے کہ جو ہے چٹا ہونا ہی نہیں تو اس کو اور کیا کہیں گے؟ اور جو ہر صفت کے اوپر پورا ہو، تو کبھی یاسین کہا، کبھی توحا کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، نام نہیں لیا۔ صفات ہی اتنی کہ جو ہے نا نام کیا، کس چیز کا نام لے، کتنی صفتیں ہی جو ہے نا اللہ جس کے خود صفات جو ہے نا گن کوئی نہیں سکتا، لا تحصوها، کوئی صفات کو گر نہیں سکتا۔ تو جب ایسا بنانے والا ہے تو اس نے بنایا بھی تو بے مثل ہے۔ اگر اللہ تمام جھوٹے خداؤں میں سب سے بڑا اللہ ہے، تمام جھوٹے خداؤں ایک طرف ہو گئے اور سچا ایک اللہ، باقی سارے کے سارے جھوٹے خدا، تاکہ لوگ دعویٰ کریں سارے الہ جھوٹے، ان کو مانے کوئی یا نہ مانے یا بیان کرتا چلا جائے، لیکن سچا ایک۔ تو جب یہ جھوٹے سارے، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو پاوریں ہوں گی نا، تو اس کے پاس ہے کل پاور۔ تو جب اس خالق نے ایک بنایا تو اس نے کیسا بنایا ہوگا کہ پھر دوسرا بن نہیں سکتا، ایسا بنا دیا کہ پوری کائنات اگر زور لگا لے کہ اس جیسا کوئی اور ماں جن کے دکھائے۔ تو حضرت حسان نے کہا نا کہ محبوب ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ماں نے جو جانا ہے کہ اس جیسا تو حسین کسی ماں نے جانا ہی نہیں، اور میں نے آپ جیسا حسین چہرہ تو کسی کا دیکھا ہی نہیں، اور آپ کے سراپا کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے رہے اور اللہ ویسے بناتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو انبیاء آئے، مقصد کیا تھا؟ ثم ہدا، ہدایت دینے کے لیے، انسان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، تاکہ ہم جو انسان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں شرف انسانیت ہمیں عطا ہو۔ ہم انسان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کیونکہ ہیں ہی ہم ایک جیسے، اس لیے ہم اپنے آپ کو انسان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کامل نگاہ والا آ کے دیکھے پتہ تو پھر چلے کہ انسان ہے کون۔ اس نگاہ کی ایک بات تھوڑی سی بتا دوں کہ حضرت جنید حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سعید مدر سلطان، سعید مدر سلطان۔ نام یاد آ جائے گا، نام کے جھگڑے میں نہیں پڑتے ہیں، بات سن لیتا کہ اس میں ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو
ہاں بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخصیت ان کے دور میں قحط پیدا ہو گیا، علاقے میں قحط پیدا ہو گیا، بارشیں نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، قحط ہو گیا. تو انہوں نے بار الہ سے گزارش کی، یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو میں آستانے پہ لنگر خانہ چلا دوں. اللہ نے کہا کہ بایزید ولی بننے کے بعد اب تجھے خدا بننے کا بھی شوق ہو گیا ہے، ولی بننے کے بعد خدا بننے کا بھی شوق ہو گیا. کہا نہیں یا اللہ میں اللہ نہیں بننا چاہتا، میں تو تیرے بندے تنگ ہیں جو تکلیف کے اندر، اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ تھوڑا بہت کھانا میرے آستانے سے، میرے لنگر خانے سے مل جائے. کہا پکا لے. تو وہ پکاتے رہے کھانا، جتنا بھی میسر تھا ان کو پکاتے تھے اور کھاتے تھے لوگ آ کے. تو بستی کے لوگ جو غریب غربا تھے وہ اپنا آ کے کھانا وہاں پہ کھا لیتے تھے صبح شام. تو وہاں پہ ایک بزرگ آ گئے چلتے پھرتے، ایسے ہی ایک بزرگ تھے، وہ آگے چلتے پھرتے، اور وہ بستی میں جب پہنچے، اب بستی والوں کو فکر ہوئی کہ یہ ہے تو مسافر بندہ، یہ ہے تو مسافر، ٹکری لازمی کھاسی ہے، روٹی دہی کھاونی ہی ہے، یہ میں تو جان نہ چھوڑے سی نا، تو اس کو یہ کھانا تو یہ کھائے گا. تو اس کو پہلے سے کہنا شروع کر دیا، دیکھ بھائی قحط سالی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو خود وہاں جا کے کھاتے ہیں، چنگی گال ہے تو اتھائی مر ہے تیرے ساڑھے کنو ٹل. تو وہ جو ہے اپنا بیچارہ، اس نے کہا کہ یار تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی کھانا نہیں مل سکتا. اس نے کہا مسجد کدھر ہے، میں مسجد میں چلا جاتا ہوں، مجھے نماز تو پڑھنے دو، کھانے کی بات تو بعد میں، بھی میں نے مانگا ہی نہیں ہے. وہ مسجد میں پہنچ گئے، نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی. اب نماز ایک دوسرے کو دیکھا، یہ اٹھ کے جاتا کیوں نہیں ہے، یہ اٹھ کے جاتا کیوں نہیں ہے، کہ جائے کسی طرف. آخر اسے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے کچھ نہیں ملتا، یہاں پہ کھانا تیرے لیے آتا نہیں، اگر تو نے کھانا کھانا ہے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پہ چلا جا، وہاں تجھے کھانا مل جائے گا. کہنے لگے کہ اچھا دیکھی جائے گی، خاموش رہے. اب وہاں پہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور چاہنے والے وہ بھی نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے مسافر، نیا آدمی ہے، تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی آؤ وہاں پہ چلتے ہیں لنگر خانے میں، وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ میں کسی کا نہیں کھاتا، میں کسی کا نہیں کھاتا. کہ یار اگر کسی کا نہیں کھاتا، یہاں سے اور ملتا بھی نہیں کسی کی طرف سے. اگر تو کسی کا نہیں کھاتا تو یہاں کسی کے پاس سے ملتا بھی نہیں. اور پھر وہ چلے گئے، کیونکہ ابھی اجنبی بندہ تھا، بات بھی عجیب سی ہوگی کہ لوگ تو کھانے کے لیے کہتے ہیں، کسی اگر دعوت دیں کسی کو کہ جی آپ کے لیے کھانا ہے، کہ نکا بھی ہے ہوں کو نال گھینا ہوا ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا دوست بھی ہے ایک، تو اس طرح. تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضور ایک عجیب مسافر دیکھا ہے، وہ کھانا جو ہے اپنا، اس کو ہم نے کہا ہے کہ لنگر خانے پہ آ جاؤ کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم کسی سے نہیں کھاتے، کسی کا نہیں کھاتے. کہنے لگے اچھا. اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ بولے کہ جو ہے نا کہ اچھا بھئی اگر یہ ایسا ہے تو ہماری شان میں کیا فرق پڑتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں اس کے پاس، سبحان اللہ، ہم چلے جاتے ہیں، ہم ریکویسٹ کر دیں گے اس کو جا کے. تو آئے آپ چل کے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کھانا کھا لیں. کہا ہم کسی کا نہیں کھاتے. کہا ٹھیک ہے کسی کا نہیں کھاتے، اگر یہاں دے دیں لا کے پھر کھا لو گے، یہیں پہ لے آئیں آپ کے لیے، پھر کھا لو گے. سوچتے رہے. کہا اگر یہاں لے کے آتے ہو تو ایک شرط پہ کھا لو گے. کہا جی شرط بتاؤ. یہیں پہ پیش کر دیں گے آپ کو، لے کے آ جائیں گے آپ کے لیے، آپ کھا لینا، شرط بتاؤ.
کا ایک قدم آگے آ. حضرت بایزید بستامی کو کہہ رہے ایک قدم آگے آ. اس نے قدم آگے رکھا, کہا جی حضور. کہا میں انسانی گوشت کھاتا ہوں, میں انسانی گوشت کھاتا ہوں, لا سکتے ہو؟ بایزید بستامی جو ہے نا وہ باقی ان کو تو نہیں کچھ ہوا, باقی جو ہے نا وہ تو کانپ گئے. کہا کہ وہ جی بلا جو ہے نا اپنا پنگا کیتے ہیں نالا سا چھیڑ کے. تو بایزید بستامی نے ایک قدم اور اٹھایا, ایک قدم تو اسی کہنے سے اٹھایا تھا, ایک قدم اور اٹھایا آگے بڑھ کے. کہا حضور میں حاضر, مجھے کھا لیجیے, میں حاضر ہوں. کہا میں نے کہا تھا انسان کھاتا ہوں, میں نے کہا تھا انسان کھاتا ہوں. کہا جی میں انسان. کہا بایزید تو نے کب سے اپنے آپ کو انسان سمجھنا شروع کر دیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کب سے انسان بن گیا؟ تو نے انسان سمجھنا شروع کر دیا اپنے آپ کو. کہا حضور جو آپ کو دکھتا ہے, جو آپ کو نظر آتا ہے مجھے بھی دکھا دیں. اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ کر نگاہ اپنی طرف. جب اس نے اپنے قلب کے اوپر نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ ایک مور ہے, ایک مور ہے جس نے پنکھ پھیلا رکھے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھے جا رہا ہے, ناچے جا رہا ہے. کہا ابھی تو تم میں مور والی خوبی نہیں ختم ہوئی, ابھی تو مور تک پہنچے ہو. ابھی تو تمہارا نفس ہمارا جو ہے یہ ترقی کر کے مور تک آیا ہے, انسان نہیں بنے. جاؤ سبق دینا تھا ان کو کہ ابھی کھانا چلا کے نا تو یہ سمجھ رہا کہ میں نے مخلوق کو پال دیا, جو بلے بلے ہو گئی ہے میری. تو کہا یہ مور کی طرح ہے ابھی تو کام. تو ایسے تو بندے تو سب دکھتے ہیں لیکن بہت مشکل ہے انسان بننا. تو مدینہ شریف میں ہاں یہ آپ اتنے حسین و جمیل کہ انبیاء سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ تو آ کے بات جب اس امت میں ایسے ایسے ہونے تھے تو ان سب کو مات کرنے کے لیے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن دیا گیا اس کی مثال نہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی, کمرے میں بیٹھی اور ہاتھ سے جو ہے نا سوئی پھسل گئی اور سوئی نیچے گر گئی. اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے, اب نظر نہیں, اندھیرے میں کیسے دکھے. ٹٹول رہی تھی کہ اتنے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تو آتے ہیں کہ جو آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور چمکا کہ میں نے اپنی سوئی اٹھا لی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چمکتی ہے جو چیز, یہ جو اس لائٹ سے میرا رنگ جو ہے نا کالا ہے تو کالا چمک رہا ہے, سفید ہے تو سفید چمک رہا ہے, نیلا ہے تو نیلا دکھتا ہے, پیلا ہے تو پیلا دکھتا ہے, سفید ہے تو سفید دکھتا ہے. چمک سے نا ریفلیکٹ کرتی ہے نا. جب کمرے میں تھا اندھیرا, اگر یہ کہا جائے کہ دندان مبارک پہ روشنی کہیں سے پڑی اور اسے ریفلیکٹ ہو کے روشنی آ گئی. جب کمرے میں اندھیرا تھا تو روشنی کہاں تھی؟ چمک پڑی کہاں سے؟ پلٹ کے ٹکرا کے آئینہ کر دیتے ہیں نا آگے تو اس سے آتی ہے. نہیں, آپ خود ہی تو نور تھے, سبحان اللہ, خود مجسم نور تھے, خود ہی تو مجسم نور. اس لیے آپ کو چاند کی طرح سورج سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے سورج خود سے روشن ہے, آپ تو سراجم منیرا. تو آپ کے شرف کو دیکھنے کے لیے, کہنے کے لیے مدینہ شریف کے دو شخص, ایک تھا بنو امیہ کے خاندان کا, ایک تھا بنو امیہ کے خاندان کا, اور ایک شخص تھا بنو ہاشم کے خاندان کا. یعنی خاندان میں سے نہیں تھے, حلیف خاندان تھے ان کے, وہ ان کا حمیتی. ایک بنو ہاشم کا حمیتی اور ایک بنو امیہ کا حمیتی. یہ دو بندے آپس میں دشمنی تو نہیں تھی ان کی, ملتے رہتے تھے. خاندان جو تھا, قبیلے جو ہیں ایک دوسرے کے ملے تو مل کے کہنا آپس میں انہوں نے بات چھیڑی. بنو امیہ والا نے کہا بنو ہاشم والا جو تھا اس حمیتی سے کہ یار کہ سچ سچ بتا کہ بنو ہاشم قبیلہ زیادہ اچھا ہے یا کہ بنو امیہ, کون سا اچھا ہے؟ اب ظاہر ہے بنو امیہ والا جو تھا وہ اپنی تعریف کرنے لگا
کہ بنو امیہ کا خاندان زیادہ اچھا ہے، بنو ہاشم والا وہ اس کی تعریف کرنے لگا کہ وہ زیادہ اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ایک پیمانہ کرتے ہیں، ایسے تو جو ہے نا ہم تو بولتے چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے میں اس کا حمایتی ہوں، میں نے سارے ووٹ اسی کو دینے ہیں، ان کی برائیاں بھی اچھی کر کے میں نے دکھانی ہے، تو ادھر کا ہے تیرا بھی حق یہی بنتا ہے۔ انصاف ایسے ہوگا ہم دونوں جاتے ہیں، میں بنو امیہ کا ہوں، میں امیہ والے کے پاس جاتا ہوں، تو ہاشم والوں کا ہے تو ہاشم والوں کی طرف چلا جا، اور پیسے لے کے آنے ہیں، پیسے لے کے آنے ہیں، جو زیادہ پیسے لے کے آئے گا پتہ چل جائے گا سخی کون ہے، سبحان اللہ، پتہ چل جائے گا کہ سخی کون ہے۔ اور سخاوت بہت بڑی صفت ہوتی ہے، سخاوت بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ پیسہ دینا جو ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے، لوٹنا تو آسان ہے، دینا بہت مشکل ہے۔ ہاتھ یوں کر دینا تو بڑا آسان ہے، یوں کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ سبحان اللہ، تو خیر وہ چلے گئے، تو بنو امیہ کا جو حمیتی شخص تھا وہ گیا بنو امیہ کے اس وقت کے 10 سرداروں کے پاس، اس وقت جو 10 سردار موجود تھے ان کے پاس گیا اور انہیں اپنی ضرورت بیان کی کہ جی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، تو آپ میری امداد کرو۔ تو ان 10 بندوں نے 10-10 ہزار روپے دیے، میں دینار اور وہ نہیں لفظ کہہ رہا، سیدھے سیدھے روپے والی بات، تو 10,000 درہم دینار یعنی کہ 10,000 روپے ہر سردار نے دیے، تو وہ 1 لاکھ روپیہ لے کے پہنچ گیا جہاں پہ انہوں نے پہنچ کے فیصلہ کرنا تھا، وہ تو آ کے بیٹھ گیا۔ جو بنو ہاشم کا حمیتی تھا، ان کی تعریف کرنے والا تھا، وہ گیا اپنا حضرت حسن بن علی، حضرت سیدنا حسن بن علی ان کے پاس، اور عبداللہ بن جعفر اور عبید اللہ بن عباس۔ عبید اللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی عبید اللہ بن عباس، ان کے پاس جس وقت وہ مولا حسن کے پاس گیا، مولا حسن بن علی کے پاس، پہلے ان کے آستان پہ پہنچا، کہا کہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، چاہیے۔ 1 لاکھ دیا، سبحان اللہ، 1 لاکھ درہم سبحان اللہ، دیے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولا حسن نے کیا دیا؟ کہا 1 لاکھ، کہا 1 لاکھ میری طرف سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا دیا؟ کہا کہ ایک کہنے لگے جی تو چاہتا تھا کہ جو ہے نا ان سے ڈبل ٹرپل کر کے دے دوں، مولا حسن سے زیادہ دگنا کر کے دے دوں، لیکن میں ان سے بڑھنا نہیں چاہتا، لہذا 1 لاکھ ہی لے لے، میں ان سے آگے جان بوجھ کے، تاکہ ان کی شان میں کمی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے 1 لاکھ دیا تھا اور تو نے 1.5 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیے ہیں۔ کہا میں صرف اس غرض سے، وہ کہنا جی تو چاہتا تھا کہ سارے پیسے میں ہی دے دوں، میں جو ہے نا ڈبل کر کے دے دوں، ٹرپل کر کے دے دوں۔ تو یہ 3 بندوں کے پاس گیا اور 3 لاکھ لے کے پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ 10 کے پاس گیا، 1 لاکھ لے کے آیا، 10-10 ہزار۔ سبحان یہ 3 کے پاس گیا اور 3 لاکھ لے کے آ گیا، اور پھر جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بھائی سناؤ، بنو امیہ والے سے پوچھنے لگا، اس نے کہا جی میں ایک سردار کے پاس گیا، اس نے مجھے 10,000 روپے دیے، دوسرے کے پاس گیا اس نے بھی 10 دیے، ہر ایک کو ہاتھ کھڑ کھڑ کر کے گناتا تھا نا، اتنے دیے کر کے 1 لاکھ روپے لے کے آیا ہوں، تو بتا۔ اس نے کہا میں ایک کے پاس سے 1 لاکھ لے کے آ گیا ہوں، سبحان اللہ، اور میں گیا 3 کے پاس تھا، میں 3 لاکھ لے کے آیا۔ تو کہنے لگا کہ باقی جو ہے نا ان سے اشرف خاندان بنو ہاشم سے کوئی نہیں، سبحان اللہ، سخاوت میں یہ سب سے بڑھ کے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کہ اب یہ تو ہو گیا
کہ ہم کیونکہ یہ پیسے ہم نے ٹیسٹنگ کی غرض سے تھے، امتحان کی غرض سے، ہم نے مانگنے کے لیے ویسے نہیں گئے تھے، تو لہٰذا ہم یہ پیسے واپس کر کے آ جاتے ہیں ان کو۔ تو بنو امیہ والا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا آپس میں دو آدمیوں کا تنازع تھا کہ کون زیادہ بہتر ہے، وہ ہمارا ہو گیا فیصلہ، اور حقیقت میں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، تو لہٰذا آپ یہ پیسے اپنے لے لیں۔ تو ہر ایک سردار نے اپنے اپنے 10-10 ہزار واپس لے لیے، اور جب سبحان اللہ یہ پہنچا بنو ہاشم والا، مولا حسن کے پاس پہنچا، حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے پاس پہنچا، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچا، کہا یہ ہم نے تو ایک شرط تھی آپس کے اندر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے کہ کیا ہے، تو ہمارا وہ مسئلہ یہ نہیں بتایا کہ کیا بات تھی، کہ ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو یہ آپ اپنے پیسے لے لیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہم اہل بیت جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، ہم اہل بیت کے گھر سے جو چیز چلی جاتی ہے اسے واپس نہیں لیتے، یہ ہم تمہیں ہدیہ کرتے ہیں، یہ ہم تمہیں ہدیہ کرتے ہیں، جاؤ اپنے اوپر استعمال کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ بیٹھے تھے، کچھ صحابہ ان کے پاس گئے، کچھ صحابہ ان کے پاس گئے، کہا معاویہ بنو امیہ بہتر ہیں یا بنو ہاشم؟ بہتر ہیں یعنی شرافت میں، نیکی میں، خیر خواہی کے اندر، اچھائی کریکٹر کے لحاظ سے؟ تو کہنے لگا کننا اشراف، کہ بنو امیہ جو ہیں وہ اشراف ہیں، بنو امیہ اشراف ہیں، اچھے ہیں، وہ ہاشم اشرف، بنو امیہ اشراف ہیں، اچھے ہیں، اور ہاشم اشرف کہ یہ شریفوں کا بھی سردار ہے، وہ اشراف ہیں اور یہ اشرف ہے۔ کہ کننا اشراف، وہ اشراف، وہ عبد المطلب اشرف، کہ وہ اشراف نیچے کی طرف آتا ہے نا، آ رہا چلتا ہو دادا، پھر ایسے، تو بن امیہ کی بات تھی تو ہاشم کو کہا، پھر اشراف ان کو کہا اپنے اس میں نسل میں سے، پھر جو ہے حضرت عبد المطلب کو اشرف کہا، پھر کہا کہ کننا اشراف، وہ اشراف تھے، ابو طالب اشرف، حضرت ابو طالب تک جو ہے نا کہ یہ اشرف، یہاں تک کہنے کے بعد کہا ثم جاء محمد، کہا اس کے بعد محمد آ گئے، سبحان اللہ فلم یشرک لی احد شرف، کہا اس کے بعد کسی کے لیے شرف باقی بچا ہی نہیں، کہ شرف ہی ختم ہو گیا اس کے بعد تو آپ کی ذات کے اوپر آ کے کہ اور کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ایمانداری والے لوگ تھے کہ جنہوں نے صحیح جو کچھ تھا سچ اور حق ان کے منہ سے نکلا، تو تاجدار کائنات کیونکہ ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، دین کی ہدایت دی، اخلاقیات کی ہدایت دی، ماں کی قدر سکھائی، باپ کی قدر سکھائی، بہنوں کا ہر ایک معاملات خود کر کے دکھائے۔ مائیں تو سب کی ہیں، آقا دو عالم سیدہ حضرت ام ایمن کو بھی اماں کہا کرتے تھے، یہ آپ کے والد صاحب کی لونڈی تھی، حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، جو کہ انہوں نے سیدہ آمنہ کو حبا کرتی تھی، اور آپ فوت ہو گئے تو سیدہ آمنہ کے پاس رہی۔ سیدہ آمنہ اس ٹائم دار فانی سے کوچ کر گئیں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، تو اس وقت یہ آپ کی خدمت کے لیے آ گئی ام ایمن، تو ام ایمن کو آپ اماں کہہ کے بلایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے دنیا میں کسی جنت عورت کو دیکھنا ام ایمن کو دیکھ لے، دنیا میں جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ام ایمن کو دیکھ لے۔ تو ام ایمن
یہ سارے کے سارے آپ بھی اور صحابہ بھی ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ چلے آئے تو وہاں پہ مواخات جب پیدا بنائی تھی آپ نے، بھائی چارہ قائم کیا تھا انصار اور صحابہ میں، مہاجرین کے اندر بھائی چارہ کیا تھا، تو ام ایمن کو اس بھائی چارے میں ایک باغ ملا تھا، کھجوروں کا ایک باغ آپ کے پاس تھا۔ پھر در خیبر جس وقت فتح ہوا، خیبر کی جب فتح ہوئی تو اس وقت مال غنیمت جب بہت سارا آ گیا تو آپ نے صحابہ کو کہا، مہاجرین صحابہ کو، کہ جن کو انصار سے باغ ملے ہیں وہ ان کے واپس کر دیے جائیں اور ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو اب ایک باغ جو ہے نا سید حضرت ام ایمن کے پاس بھی تھا، ایک باغ ام ایمن کے پاس بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ام ایمن کو بلایا اپنے گھر پہ۔ اب ام عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں، اب ام ایمن گھر میں آ گئیں آقا کے، اور آقا کہتے ہیں اماں یہ جو باغ ہے یہ واپس کر دے، یہ باغ واپس کر دے۔ آپ کہتے نہیں میں نہیں دیتی، حضور کے سامنے، جس کو تو اللہ نے بھی کبھی نہ نہیں کہی، جس کو تو کبھی ہاں جو اللہ رسول نے مانگا اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے سامنے تو حضور کے لیے تو اللہ نے بھی کبھی نہ نہیں کہی۔ تو جو ہے نا اماں کہہ رہی ہے کہ اماں جی یہ باغ جو ہے نا آپ واپس کر دیں تو آپ کو میں ایک اور باغ دے دیتا ہوں۔ کہا میرا دل لگ گیا اس باغ کے ساتھ، کافی عرصہ ہو گیا نا، کافی سال گزر گئے تھے اسی باغ میں جاتے آتے خدمت کرتے پھل کھاتے رہتے ہوئے۔ کہا نہیں میں نہیں دیتی۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں تڑپ گئی کہ کس کی مجال ہے، کس کی جرأت ہے کہ آقا کے سامنے کر دے، نہ نہیں دیتا، نہیں دیتی یہ دیتا۔ کہ حضور نے اور زیادہ منت کی، اور زیادہ پیار کے ساتھ، امی یہ باغ جو ہے یہ تو واپس کرنا پڑے گا، میں آپ کو ایک باغ دیتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں جا کے، آپ میرے ساتھ چل کے دیکھیں، اگر اچھا لگے تو وہ لے لیں، تو پھر اس کو واپس کر دے۔ کہا نہیں دیتی، میں نہیں دیتی میں نہیں دیتی۔ آپ نے پھر کہا کہ اماں اچھا وہ جو فلاں ایریا ہے اس علاقے کا جو باغ ہے وہ والا جو ہے نا وہ لے لے، اس کے بدلے میں تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ باغ لے لے، کیونکہ وہ علاقے میں تو کیونکہ پھرنے والی خاتون تھی تو جو ہے نا پتہ تو تھا کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے، تو اسی طرح کہ یہ فلاں کی کوٹھی ہے فلاں کی، تو اسی طرح جب اس بتا رہے تھے نا تو وہ پہچان تو رہی تھی سب کچھ۔ تو 3 دفعہ جو ہے نا پوچھا، 3 دفعہ کہا کہ میں نہیں دیتی، چوتھی دفعہ کہا کہ اماں وہ فلاں باغ وہ تو نے دیکھا ہے، میں تجھے دکھا کے لاتا ہوں۔ کہا وہ لے لے، وہ باغ دیتا ہوں، بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا اچھا، اور آپ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے اس میں جھوٹ تو تھا ہی نہیں نا، سبحان اللہ، جو کچھ بھی صفت بیان کر رہے جھوٹ تو تھا ہی نہیں، یہ نہیں کہ ان کو ورگلا رہے تھے نعوذ باللہ، نہیں، اچھی صفتیں جو تھی ان باغوں کی صفات وہ بیان کر رہے تھے، اور جو ہے نا پھر وہ جب چوتھی مرتبہ کہا نا کہ وہ فلاں باغ، کہنے لگی دل تو نہیں کرتا لیکن اگر وہ مل جائے تو پھر میں دے دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بحث و تمیز دیکھ کے حضرت ام عائشہ صدیقہ رو پڑی کہ کوئی اتنا بھی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ اتنا ماں یہ تو ابھی اپنی نہیں ہے، یہ تو غلام تھی نا، لونڈی تھی، لیکن اماں کہا جو ہے کہ ایک ماں کے ساتھ اتنا پیار حضور اتنا کر کے دکھا رہے ہیں کہ بچوں کی طرح منا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اماں ایسے کر لے، اماں ایسے کر لے، اماں ایسے کر لے، ایسے کر لے۔ اللہ اکبر، ہم کیا کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ؟ اللہ اکبر، ہم نے کیا تماشا کر رکھا ہے؟ ہاں حسین کتنے تھے آپ۔ مقناطیس جو ہے نا، اچھا میگنیٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے لوہے پہ لگا دے تو اسے بھی مقناطیس بنا دے، وہ کاریگر ہے نا۔ باقی جو کرنٹ والا بناتے ہیں ہم، کرنٹ ہٹاؤ تو اپنا میگنیٹ ختم ہو جاتا ہے۔
تو کمال یہ ہے کہ جو چھو دے تو پھر تو آقا دو عالم کا حسن کیسا تھا، ملحن ملیحن، نمک کی طرح، شیشے والے نمک کی طرح چمکدار. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے چہرے اقدس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیا محبت سے، ایک دفعہ ایسے ہاتھ پھیر دیا تو ان کا چہرہ ایسا پرنور ہوا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ملنے کے لیے آئے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ مجھے ملنے کے لیے آئے صحابی. تو وہ جو صحابی جن کو ملنے کے لیے آئے تھے وہ باہر بیٹھے اپنے گھر کے طرف پشت کر کے، اپنے گھر کی طرف پشت کر کے، جیسے یہ گھر ہے تو گھر سے باہر نکلے تو اپنے بیٹھے، تو جیسے ادھر میرا منہ ہے تو اپنے گھر کی طرف پشت کر کے ایسے. اب جو بندہ گھر میں سے نکلے گا جب تک میں گردن نہ گھماؤں گلی میں سے گھر میں سے تو مجھے نظر نہیں آ سکتا نا جب تک گردن نہ گھماؤں، یا وہ گزر کے آگے نہ چلا جائے پھر پتہ چلے گا کون گیا ہے. تو حضرت قتادہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص کے، اس صحابی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو ایک شخص اس طرف سے پیچھے سے آتا ہے، آ رہا ہے، قدموں کی آواز نہیں آ رہی، چلتا وہ آ رہا ہے صرف وہ. تو حضرت قتادہ جو بیٹھے تھے ان کے چہرے میں دیکھ لیا کہ پیچھے کون آ رہا ہے، جیسے آئینہ نہیں لگا ہوتا بیک میرر، تو ان کے چہرے میں دیکھ کے، کیونکہ وہ ایسے سامنے تھے نا اور ان کا منہ ادھر تھا، تو پیچھے سے آنے والے کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھ لیا اس نے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو جو ہاتھ جس کے چہرے پہ پھیر دے اسے آئینہ بنا دے، وہ خود کیا ہوں گے، ان کے حسن کی کون تعریف کر سکتا ہے، کیا تعریف کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو صحابہ دیکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ ہم آپ کو دیکھ کے چلے جاتے تھے گھر بیٹھتے تھے، پھر چین نہیں آتا تھا، پھر ہوتا تھا کہ آپ کی محفل میں دوبارہ چلے جائیں، پھر وہاں آتے تھے، پھر جو ہے نگاہیں جو ہیں وہ نیچی ہو جاتی تھیں جلال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، تو پھر ایسے بیٹھے رہتے تھے، پھر گھر چلے جاتے تھے، پھر گھر میں چین نہیں آتا تھا، پھر دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے. یہ جو کیفیت ہے نا، اور وہ ان لوگوں کو گالیاں ملتی تھی جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے تھے، انہیں کہتے تھے تمہیں ملا کیا ہے یہاں پہ آ کے، غلام تھے تم، اب بھی وہی غلام کے غلام ہو، اب بھی جو ہے نا وہی مزدوری، وہی تکلیف، تمہیں کیا آسانی میسر آئی ہے. اس طرح کے تانے ملتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے کلمہ پڑھا تو اس وقت مجھے میرا چچا مونج کا ٹاٹ اس میں لپیٹ کے نیچے آگ لگا دیا کرتا تو اس کی دھونی دیتا تھا مجھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات. ایک وہ صحابی جنہیں جو ہے نا پہل وہاں پہ بھیجا گیا، تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس طرف سے وہ مکے میں وہ شخص جس طرف سے گزرتا تھا، مکے کی نازنینیں، مکے کی نوجوان خواتین، اس کے گلی میں سے گزرنے کے باعث جو خوشبو وہ لگاتا تھا، کیونکہ خوشبو اور کوئی لگاتا نہیں تھا ویسی، اس خوشبو کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ فلاں بندہ گیا ہے گزر کے. تو جب اس نے کلمہ پڑھا ہے تو ماں نے چادر بھی اتار دی، قمیض بھی اتاری، ننگا کر کے بھیج دیا بارگاہ میں، چل وہاں چلا جا. تو یہ سارے کے سارے اس ایک چہرے کو دیکھنے کے لیے. تو میں آپ کا بے شمار دفعہ کا سنا ہوا ہے، میں تھوڑا سا اس کو گنگناتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے نہیں لائق دیتا اور نہ ایسی آواز ہے میری. صرف تحت لفظ جو ہے نا، ایک لفظ ہیں شاعر کے، جسے آپ میوزک سے پڑھ لو گے تو گانا بن جائے گا، اور اگر دل سے بیٹھ کے سنو گے تو تمہیں اپنی آواز لگے گی، چاہت لگے گی. لفظ جب پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں آ ہی جائے گا. تو شاعر لکھتا ہے، ملو نہ تم تو ہم گھبرائیں،
ملو تو آنکھ چرائیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ آقا جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، اس وقت آپ کے جمال کی وجہ سے، آپ کے جلال کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، آپ کی شان و شوکت کی وجہ سے، شان نبوت کی وجہ سے ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پاتے، اور جب یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر تڑپ اٹھتی ہے، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی کیا کریں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی دیوانگی ہو گئی ہے۔ تم ہی کو دل کا راز بتائیں، تم ہی سے راز چھپائیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو ہی یہ راز بتانے جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تکنے کے لیے آئے تھے ہم، دیکھنے کے لیے، لیکن پھر آ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، پھر راز کو چھپا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تیرا چہرہ ہی ایسا ہے، یہ تیری ذات پاک ہی ایسی ہے کہ جو دیکھتا ہے مسحور ہو کے رہ جاتا ہے، کسی کی جرأت ہی نہیں پڑتی کہ آنکھ اٹھا لے۔ ہاں اگلا سنا دوں وہ بھی، میں سنا تو چاہے گندی تھی اچھی سنا تو سرمے دیتا، لیکن فتوہ سے بھائی چمڑی ادھڑتی ہے۔ او سوہنے جوگیا رنگ لے ہمیں بھی اسی رنگ میں، او سوہنے جوگیا رنگ لے ہمیں بھی اسی رنگ میں۔ کون سے رنگ میں؟ کہ جو توحید کا رنگ تو لے کے آیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کل انبیاء کا ورد، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک سب لا الہ کا ورد لے کے آئے، کہ یہ جو تو ورد لے کے آیا ہے، یہ جو رنگ تو نے لے صبغۃ اللہ، یہ جو رنگ تیرے اوپر ہے، او سونے جوگیا رنگ لے ہمیں بھی اسی رنگ میں، اسی رنگ میں۔ پھر سے سنا دے بنسی کلیاں کھلا دے مورے انگ میں، کہ پھر سے وہی بنسری، وہی مرلی، وہی بانسری، وہی فلوٹ جو بجاتے ہیں، کہ جس میں سے توحید کا نغمہ نکلتا ہے، وہ ایک بار پھر سنا دے، تاکہ جو ہے نا اس وجود کے اندر توحید کی کلیاں مہک جائیں۔ وہی جو تانے آگ لگائیں انہی سے آگ بجھائیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ پہلے جن تانوں سے ہم جلتے تھے، لوگوں کے تانے سن سن کے، کہ کس کی جا کے بیعت کر لی ہے، کس کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں ستاتے تھے، اب وہی تانے جو ہے نا جن کے ساتھ پہلے ہمارے جسم کو آگ لگتی تھی، دل ہمارا جلتا تھا، اب وہی آگ ہماری ٹھنڈک کا اور راحت کا سامان بن گئی ہے، اب اسی میں چین آتا ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 10:46، کتنے دیر ہو گئی ہے؟ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ چاول تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ ہاں، تو یہ لوگ اعتماد کا حد، پیار، پھر اللہ نے کتنا پیار کیا اور رسول نے کتنا پیار کیا، آخری بات جو ہے نا بس اس کو اپنا کرتے ہیں ختم۔ حضرت مولا علی اور ارباز بن ساریہ، یہ دو شخصیت ہیں، ایک مولا علی تھے، ایک حضرت ارباز بن ساریہ، یہ دو صحابہ تھے، اور تاجدار کائنات بھی ان میں بیٹھے ہوئے تھے، سحری فرما رہے تھے، سحری کا کھانا کھا رہے تھے، رمضان شریف میں سحری کا کھانا کھا رہے تھے، اور سیدنا بلال آتے ہیں، گوشت پکا ہوا تھا، سری پائے پکے ہوئے تھے، آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنا سحری کا کھانا کھا رہے تھے، تو سیدنا بلال آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اصبحت، یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے، صبح سے وہ سورج نکلنے والی صبح نہیں، سحری ختم ہونے والی، کہ وہ صبح ہو گئی ہے تو میں اذان دینے جا رہا ہوں، تو وہ کہہ کے اذان دینے کے لیے چلا جاتا ہے، جا کے وہ اپنا مسجد نبوی کے ساتھ ایک خاتون کا مکان تھا جس کے چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی جایا کرتی تھی، اس ٹائم ابھی پورا بندوبست نہیں تھا، تو اذان دینے کے لیے چڑھے، پھر خیال آیا میں اذان دینے کے لیے آ گیا ہوں، آقا نے پتہ نہیں ابھی کھانا ختم کیا بھی ہے کہ نہیں، تو جا کے پھر پوچھ لیتا ہوں، آیا دیکھا تو آپ تینوں پھر کھانا کھا رہے ہیں، پہلے کہا تھا لقد اصبحت، یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ کھانا بند کر دینا چاہیے،
گیا، جا کے اذان دینے کے لیے شروع کرنے لگا، پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور نے کھانا ختم کیا بھی ہے کہ نہیں. واپس آیا، واپس آ کے دیکھا اب کھا رہے ہیں. واپس آ کے دیکھا پھر کھا رہے ہیں. اب کیونکہ چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھا تھا اس نے، تسلی تھی. اب کہہ رہا یا رسول اللہ واللہ قد صبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. رسول پاک نے کھانا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا. کہا بلال صبح تو نہیں ہوئی تھی، صبح تو نہیں ہوئی تھی، صبح تو نہیں ہوئی تھی. تو نے جب کہا کہ واللہ اللہ کی قسم ہے صبح ہو گئی، اللہ نے تیری قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. اللہ نے تیری قسم کو جھوٹا ہونے نہیں دیا. تو یہ ہے اللہ کا پیار. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تک میرے آقا کھاتے رہتے صبح ہو ہی نہیں سکتی تھی، سبحان اللہ، ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ سارے ادب جو ہے نا سکھانے کے لیے میرے آقا آئے ہیں اور پیار سکھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور صحیح اپنا اندر سے بغض، حسد، کبر، یہ ان چیزوں کو نکالنے کی اور اللہ کے ساتھ قرب کرنے کی، ان کے قریب ہونے کی جو ہے نا وہ فرمائے. وہ ایک بات اور ایک ضروری ہے وہ کرنے والی کہ ہم پڑھتے ہیں نا سارے کے سارے، کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے، تسبیحات کرتے ہیں. یہ صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہوتی ہے کہ ان کی وہ سن لیتا ہے. یہ صحابہ جن کو قسم اٹھا لے تو واللہ اصبح تو صبح ہو جاتی ہے کہنے سے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یقین محکم ہوتا ہے. حضرت ایک جو ہے نا اپنا حضور کے پاس ایک شخص آیا، غالباً عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس آیا ایک شخص اور کہا کہ جی میرا روزگار بہت تنگ ہے، رزق کا معاملہ ہے، میرے ساتھ بڑا تنگ معاملہ ہے، دعا فرما دیں. آپ نے کہا استغفار کیا کر، استغفار کیا کر. کہا ویسے تو زیادہ کرنا چاہیے لیکن اگر تو 100 دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا شاہ جی تسی 100 دفعہ دی گل کر، میں 3,000 دفعہ پڑھ چھڈیا ہے، میں 3,000 دفعہ پڑھ چھڈیا تے جڑا بنے تو کچھ بھی نہیں. اچھا گل یہ کہ تو پڑھیا ہے نا، میں کہنا کہ کر استغفار کر، توبہ کر، نہ کہ توبہ پڑھ. آیا نقطہ سمجھ؟ باریک سی بات ہے نا. تو ہم استغفار تو کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ایک بار میرا اللہ تو ایسا ہے کہ اگر اسے ایک بار کہو نا یا اللہ میں غلط ہوں، میری کوتاہی ہے، میں حقیقت ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یا اللہ میرا قصور ہے، تو معاف کر دے، کہ چل جا جا معاف. اس کو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کو فرق کیا پڑتا ہے معاف کرنے سے؟ اور اس کا تو وعدہ ہے رحمت کا کہ میں نے رحمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کا امیدوار بنائے. صلاۃ والسلام.
کا بندہ